کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ضروری ہے، تو بے شک علماء اکرام بھی کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ضروری ہے، اور اسی دنیا میں رہ کر کے اگر ایجوکیشن کے نام پر کوئی کام کرتا ہے تو وہ علماء اکرام اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ تو آج میں مفتی صاحب کے پاس پہنچا ہوں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ ایک میں نے نام سنا ہے کہ جمعیت اوپن اسکول چل رہی ہے، جمعیت کی طرف سے، جمعیت علماء ہند جو ہے ان کی طرف سے ایک جمعیت اوپن اسکول چلے۔ تو حضرت میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جمعیت اوپن اسکول اصل میں یہ ہے کیا اور اس کا کیا کام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مفتی عبداللہ صاحب ہے۔ میں ڈسٹرکٹ جمعیت اوپن اسکول یہ ایک ادارہ ہے، ایک یونٹ ہے جو جمعیت علماء ہند نیو دہلی سے چل رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کی ابتدا کی تو اس کی ابتدا جو ہوئی ہے 22 اکتوبر 2020 میں۔ ایک جو جمعیت کی ورکنگ کمیٹی ہے اس میں یہ بات سب سے پہلے یہ مدعے پاس ہوئے تھے کہ ہم کو جو مدارس کے علماء فارغین ہیں اور ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس کا ایک مہینے کے بعد 25 نومبر 2020 کو اس کا دوسرا مشورہ ہوا، اور بالآخر جو ہے اس کے کچھ مہینوں کے بعد 19 فروری 2021 کے اندر سب سے پہلے اس کے نظام کو شروع کر دیا گیا۔ آج الحمدللہ اس کو جو ہے تقریباً کئی مہینے اس پر ہو چکے ہیں، اور اگر ہم بات کریں کہ اس کے ساتھ کتنے مدرسے جڑے ہوئے ہیں، کتنے طلباء جڑے ہوئے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انڈیا میں ہم بات کریں تو 12 اسٹیٹ میں یہ جمعیت اوپن اسکول کا نظام چل رہا ہے، اور 12 اسٹیٹ کے اندر 55 ضلع میں یہ کام چل رہا ہے، اور 6000 سے زائد طلباء اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اگر انڈیا کی یا گجرات کی بات کریں تو گجرات کے اندر بھی اس کا نظام چل رہا ہے 1 سال سے۔ اس میں 21 مدرسے جڑے ہوئے ہیں، اور 21 مدرسے کے 651 طلباء اور طالبات اس کے ساتھ ہیں۔ اور اگر ہم ابھی ریسنٹلی کرنٹلی بات کریں کہ اس پر کیا چل رہا ہے، تو آئندہ کل جو ہے یہ جو طلباء گجرات سے جڑے ہوئے 651 طلباء، ان کا آخری پرچہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کی جاتی ہے کہ اس کے 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کے بعد انشاءاللہ یہ جو SSC کی مارک شیٹ ہے انشاءاللہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ جمعیت اوپن اسکول جو ہے یہ ادارہ، اگر ہم بات کریں کن کے ذریعے چلتا ہے، تو اس کے اندر بیسیکلی 3 لوگ اس میں شامل ہیں، 3 طرح کی فیلڈ کے لوگ شامل ہیں۔ جیسے اس میں اسلامک اسکالرز بھی ہے، اس کے اندر وہ لوگ بھی ہے جو مدرسے کے ذمہ دار محتممین بھی ہے۔ مدرسے کے ذمہ دار محتممین کی بات کریں تو اس میں جو ہے خود دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب بھی ہے، اسی طرح ماں سلمان منصور پوری صاحب ہے، اس طرح اسلامک اسکالر میں ماں محمود صاحب خود ہے، اسی طرح جو ہے ماں حکیم الدین صاحب ہے، اس طرح وہ لوگ بھی ہے اس کی کمیٹی میں کہ جن کا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن اور اسکول سے ہے۔ جیسے خاص طور پر میں PA انعامدار صاحب کو ذکر کروں گا، اسی طرح جو ہے جناب اختر الوسیع صاحب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ایکسپرٹیز اور ان کی مہارت سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم کو ابھی تک کافی حد تک کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ مفتی صاحب، اس میں کون کون سے عنوان آپ پڑھاتے ہیں، کون کون سے کورس لیتے ہیں؟ ہم جو ہے اس کے اندر جو ایڈمیشن کراتے ہیں وہ NIOS بورڈ کے تھرو کراتے ہیں۔ NIOS بورڈ کا مطلب ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، اس کے ذریعے ہم طلباء کو اس کے اندر امتحان دلاتے ہیں۔ ایسے یوں دیکھنے جائے تو اس کے اندر کئی سارے سبجیکٹ اور عنوان ہیں، لیکن ہم نے انہی سبجیکٹ کو لیا ہے جو طلباء کے لیے آسان ہو اور زیادہ سوٹیبل ہو۔ جیسے ہم سبجیکٹ کی بات کریں تو ہم نے اردو، عربک، اسی طرح بیسک کمپیوٹنگ، انڈین کلچر اینڈ ہسٹری، اسی طرح بزنس اسٹڈیز، میتھس اور سائنس کی تیاری کرائی جائے گی، مستقل ٹیوشن دیے جائیں گے، اور پھر ان دونوں عنوان کو آگے کے ریزلٹ کے ساتھ ایڈ کر اس کے ایگزام دلا کر مکمل کرایا جائے گا، تاکہ طلباء کی یہ ڈیمانڈ بھی پوری ہو کہ ہم کو سائنس اور میتھس دلایا جائے، ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ فیس اس میں کس طرح سے رکھی ہے آپ نے؟ اگر فیس کی بات کریں تو بہت ہی کم فی ہے، چونکہ NIOS کی اگر آپ دیکھیں گجرات میں جہاں یہ بورڈ چل رہا ہے، عام طور پہ 20 سے 25 ہزار روپے NIOS کی فیس ہوتی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ اس کے برمقابلے میں اگر جمعیت کی آپ دیکھیں تو جو گورنمنٹ کی فی ہے، اس کے علاوہ جمعیت ٹیوشن فی ایک سبجیکٹ کی ماہانہ 80 روپے کے تقریباً لیتی ہے، 500 روپے ایک مہینے کے سبجیکٹ، ایک مہینے کے 6 سبجیکٹ کی، یعنی ایک مہینے میں 6 سبجیکٹ حل کرائے جاتے ہیں، اور 500 روپے فیس اس کی لی جاتی ہے۔ تو دوسروں کے کمپیریزن میں جمعیت جو ہے فیس بہت کم لیتی ہے،
اس میں بھی یہ انتظام ہے کہ اگر کوئی طالب علم 500 روپے بھی فی نہیں دے سکتا، اسی طرح جو گورنمنٹ کی فی ہے وہ بھی نہیں دے سکتا، تو انشاءاللہ جمعیت کی طرف سے اسکالرشپ کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اس کے لیے کیا لیاقت چاہیے، کیا ایبیلیٹیز چاہیے، انشاءاللہ وہ جو اس کے سینٹر پر ہے وہ آ کے اس کے ٹرمس اینڈ کنڈیشن جان سکتا ہے۔ اچھا، اس میں اگر کسی کو جڑنا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کو کس سے تعلق قائم کرنا پڑے گا؟ ہمارے یہاں جو جمعیت نے، یا بروڈا شہر کی ہم بات کریں تو یہاں پر ماں عتیق صاحب پٹھان کے یہاں یہ مدرسہ انوار القرآن فتح گنج بڑی مسجد کے اندر اس کا سینٹر دیا ہے۔ یہاں گزشتہ 21 طلباء نے ایگزام بھی دی، ابھی جو ہے 15 دسمبر تک ایڈمیشن کی ڈیٹ جاری ہے، تو اگر کسی کو جڑنا ہے تو مولانا سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا جو ہے اس کا میپ، اس کا لوکیشن جو ہے، اس کا ایڈریس اور مولانا کا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ وہ ڈائریکٹ مولانا کو نام لکھا سکتا ہے، رابطہ کر سکتا ہے، جو بھی اس سلسلے میں اس کے سوالات ہے، کنفیوژن ہے، اس کو پوچھ سکتا ہے۔ اچھا، اس پروگرام سے آپ کے ابھی تک کسی نے فائدہ حاصل کیا ہو، ایسا کوئی نام مجھے آپ بتائیں گے؟ اس میں خود ماں عتیق صاحب نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، پورا سال انہوں نے پڑھایا بھی ہے، خود پڑھا بھی ہے، تو آپ جو ہے ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا اور کس طرح انہوں نے پورے سال اس کو فیس کیا ہے۔ حضرت، تو آپ ہمارے سامنے موجود ہیں مولانا عتیق صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حضرت یہ پورے پروگرام سے آپ کو کیا نفع حاصل ہوا، اور امت کے لیے، امت کے ان نوجوانوں کے لیے جو کسی غربت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے دنیاوی ایجوکیشن نہیں لے سکتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کے پاس ہمت کے لیے کون الفاظ آپ استعمال کریں؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے حافظ الیاس صاحب۔ سب سے پہلے تو 2021 میں یہ بات ہمارے سامنے انجار جمعیت علماء کی میٹنگ میں آئی ماجد سر کے ذریعے سے کہ جمعیت نے اوپن اسکول شروع کی ہے، اور یہ علماء کے لیے تو ہے ہی خصوصاً، مگر عوام کے لیے بھی بہت نفع کی چیز ہے، اس لیے کہ ایسی ہمیں باتیں سامنے آ رہی ہے کہ SSC کا پڑھا ہوا ہونا آئندہ دنوں میں سب کے لیے ضروری اور لازم قرار دیا جائے گا۔ بہت سی چیزوں کے لیے SSC کو جو ہے اس کو رسپیکٹ دیا جائے گا، SSC کے سرٹیفکیٹ کو۔ تو اس لیے ابھی بہت ساری تفصیلات تو ہمارے مفتی صاحب نے بتلائی دی ہے، بس یہ کہ اس وقت جب میں نے سنا تو میرے دل میں جو ہمارے جذبات دب چکے تھے کہ بھائی ہم عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، تو ہمارے دل میں یہ تھا کہ بھائی دنیاوی تعلیم میں بھی ہم آگے بڑھے، اور بڑھنا بھی چاہیے، علماء کو بھی خاص طور پر۔ تو یہ جب سامنے بات آئی تو ہم نے اس کو بالکل خیر مقدم کیا۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنی ذات کے لیے کہ میں اس کے اندر کمی محسوس کر رہا تھا تو میں پڑھوں، مگر جب ہم شہر میں آئے واپس تو ہم نے یہ ارادہ کیا، راستے میں ہمارے حضرت مفتی عمران صاحب جو جمعیت علماء گجرات کے خاص رکن بھی ہے، ان سے بھی مشورہ کیا، تو ان سب نے، اور والد محترم جو جمعیت علماء گجرات کے صدر ہے، تو ان سے بھی مشورہ کیا، سب نے الحمدللہ دعائیں بھی دی اور یہ لیلی جھنڈی دکھائی کہ آپ شہر بروڈا میں اپنے یہاں پر اس کو جو ہے ایڈمیشن سینٹر بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ اس کا اشتہار کیا تھا، تقریباً 30 سے زیادہ حفاظ، علماء، مؤذنین، ائمہ اور غیر عالم بھی تشریف لائے تھے، مگر اس میں سے کچھ اپنی ضروری کچھ پرابلم اور وجوہات اور مشغولی کی وجہ سے آخر تک نہیں رہے، مگر الحمدللہ کئی ایک علماء حفاظ نے جو ہے ہمارا آخر تک ساتھ دیا، ان کو پڑھایا بھی، اور سب نے پڑھا محنت سے۔ اور ہم نے جب یہ پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ اردو عربی تو ماشاءاللہ بڑا آسان ہے علماء کے لیے، اور عوام جو ہے غیر عالم انہوں نے بھی اس کو محسوس کیا۔ اور اس کے علاوہ کہ نفسیات ایک سبجیکٹ، نفسیات یعنی اپنی ذات کے اندر کی تحقیق، یہ تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ پھر دوسرا ہے انڈین کلچر، جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے طور طریق کیا ہے، وہاں کتنی آبادیاں ہیں، کتنی قومیں ہیں، ان کے عقائد کیا ہے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بھی بہت اچھا ایک سبجیکٹ تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو بزنس اسٹڈی، تو یہ بھی الحمدللہ بڑے آسان سبجیکٹ تھے۔ ہمارا آئندہ کل آخری پیپر ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 50% سے زیادہ جتنے بھی ہمارے علماء ساتھی ہیں انشاءاللہ وہ محنت کری بھی ہے، ہم نے پڑھایا بھی ہے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے۔ بس ہم آخر میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ
देखिए अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए पढ़ने पढ़ाने के लिए सबसे पहला हुक्म दिया है कि भाई पढ़ो होना चाहिए, और पढ़ने में तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है उलमा को भी कि भाई हमने जो है एसएससी पढ़ी है, इंशाल्लाह अगर इसमें कामयाब हो गए, बिल्कुल उम्मीद है 100% कि हम सब कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो आइंदा भी हम आगे इंशाल्लाह जो है हम उसमें हमारा सफ़र जारी रखेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ आपके इस चैनल के ज़रिए से कि जितने भी हमारे शहर के उलमा या हुफ़ाज़ है, मौज़िनीन है, अइम्मा है, और भी अवाम जो जिन्होंने 10 नहीं पढ़ी है वो इससे बहुत फ़ायदा उठा लेवे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमारे तमाम साथी उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन भी और खुश भी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था ओपन स्कूल का एक ख़ुलासा और बहुत छोटा सा मुख्तसर से वक्त में तारुफ़। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इसको ज़रा सा गौर से ले कर के और उन तमाम साथियों तक इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि हमारे तमाम उलमा किराम को इसका फ़ायदा हासिल हो सके।